یہی آزمائش ہے. کون ہے جو محبوب کی بات کو عقل کے پیمانے پہ دیکھ رہے ہیں اور کون ہے جو عشق کے ساتھ مدینے والے کو دیکھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. جے عقل سا ڈٹھو سو عقل در بدر ٹھوکروں کھائیندو آ، پر جے عشق سا ڈٹھو تے عشق منزل تے پہنچائے چھڑیندو آ. سبحان اللہ. اساں سر دا سودا کر بیٹھے نال ماہی تے لگیاں دلیاں، نال ماہی تے او لگیاں دلیاں، اساں عشق دا کلمہ بھر بیٹھے، اساں سر دا سودا کر بیٹھے، سر دا سودا کر بیٹھے. رانجھا کعبہ رانجھا قبلہ مالک میرا شانہ والا، او دل کرے دی دل پکارے سہن سجن نو، دل پکارے سہن سجن نو، اساں سر قدماں تے دھر بیٹھے، اساں سر دا سودا کر بیٹھے، سر دا سودا کر بیٹھے. اب ذرا توجہ فرمائیں. معراج میرے آقا نے کیا. صبح کو جب اٹھے تو آپ نے چاہا کہ اپنے معراج کا واقعہ کسی سے بیان کروں کہ آج رات میں نے یہ دیکھا ہے. آپ نے جب اپنی حویلی مبارکہ سے قدم رنجا باہر فرمایا، آپ نکلے تو سامنے سے وہ بندہ نظر آیا جو سب سے بڑا دشمن ابو جہل، عمر بن ہشام ابو جہل نظر آیا. اب قابل توجہ بات ہے کہ ہونا تو ایسا چاہیے کہ پہلے کوئی عشق والا ملتا، کوئی محبت والا ملتا، حضور اس سے بات کرتے، وہ یقین کرتا، وہ تصدیق کرتا، لیکن سب سے پہلے ملا وہ جو دشمن تھا، جو منکر تھا، جو شان رسالت کا منکر تھا، وہ سامنے نظر آ گیا. تو میرے آقا سے بیان فرما دیا. اب حکمت کیا تھی کہ اگر ابو بکر پہلے سن لیتا، اب عثمان غنی پہلے سن لیتا، مولا علی پہلے سن لیتا تو وہ خاموش ہو جاتا، کسی سے بات نہیں کرتا. یار دشمن کیا کہیں گے، وہ پہلے سے جھٹلا رہے ہیں، اب ایسی بات سنیں گے تو وہ اور میرے آقا کا انکار کرنے پہ تل جائیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے یہ بات پسند فرمائی کہ ایسے آدمی کے پاس یہ بات پہنچائی جائے جو گھر گھر جا کر معراج کا چرچا کرے. سبحان اللہ. ابو جہل سامنے نظر آ گیا. میرے آقا نے فرمایا کہ سنو. ابو جہل کہنے لگا کہ ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کچھ کو کوئی نئی بات بتاؤ. تو ہر روز کہتا ہے میرے پاس وحی آتی ہے، آج یہ پیغام آیا، آج یہ پیغام آیا، بتا آج کوئی نئی بات ہے تیرے پاس؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اے ابو جہل سن لے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سفر معراج عطا فرمایا. رات کے وقت میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ مکرمہ سے نکلا ہوں، مسجد اقصی گیا ہوں، بیت المقدس کے اندر میں نے سب نبیوں کا امام بن کر ان کو نماز پڑھائی ہے. پھر آسمانوں پہ گیا ہوں، ساتوں آسمانوں پہ سیر کیے ہیں، اور وہ سفر معراج کر کے، یہ سارا سفر کر کے پھر اسی رات میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں پھر واپس اپنے گھر پہنچ گیا ہوں. اب اس کو تو ایسی بات چاہیے تھی، وہ دشمن تھا. اب وہ ڈنڈورا پیٹنے لگا. بھائی دیکھو محمد آج کیا بات کر رہا ہے. چلتے چلتے وہ ابو بکر صدیق کے در پہ گیا. آج اس نے سوچا کہ آج ابو بکر کا ایمان آئے گا. ایسی
تسلیم کرے گا. سیدھا چلا گیا ابو بکر کے در پہ. دروازہ کھٹکھٹایا. ابو بکر سنا ہے آج تیرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا ہے؟ کیا کہا؟ کیا فرمایا ہے میرے محبوب نے؟ میرے یار نے جو کچھ کہا ہوگا وہ حق ہی کہا ہوگا. بول بول کیا فرمایا ہے؟ کہ آج تیرے یہ فرما رہے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا بڑا لمبا سفر کر کے لوٹا اور جب واپس آیا ہوں تو کنڈی کھٹک رہی تھی. تو اب اس کے کان تو منتظر تھے انکار والے لفظ سننے کے لیے. لیکن ابو بکر نے پوچھا کہ سچ بتا ابو جہل کیا واقعی میرے محبوب نے یہ کچھ کہا ہے؟ ہوں میں نے خود سنا ہے تیرے محبوب نے یہی کچھ فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ ابو جہل سن لے, میں تصدیق کرتا ہوں میرا محبوب سچا, اس کا معراج سچا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ. اب بات سنیں, حضرت ابو بکر صدیق نے تصدیق کر دی تو ابو جہل نے کہا کہ کیا ایسی بات کی تو تصدیق کرتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یوں گیا یوں واپس آ گیا, تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں اس سے بڑی آسمانوں کی اس چھوٹی بات میں تصدیق کرتا ہوں میرا محبوب سچا, اس کا معراج سچا. اللہ اکبر. دوستان گرامی, اب تھوڑی بات سمجھنے کی ہے کہ جب محبوب کے شان کی بات ہو, جب محبوب کے عزت اور عظمت کی بات ہو, تو عشق والے اس راوی کو بیان کرنے والے کو نہیں دیکھتے کہ بیان کرنے والا کون ہے, سچا ہے کر رہا ہے, اس کو نہیں دیکھتے. بات کر رہے ہیں کہ میرے محبوب کی جب بات ہے تو وہ سچی ہے, اس کے شان کی بات ہے تو سچی ہے. یہ نقطہ ہے قابل توجہ. اب جب حضور علیہ السلام کے شان کی حدیثیں آتی ہیں نا, احادیث مبارکہ جن میں حضور علیہ السلام کے شان کی بات ہوتی ہے, تو وہ منکر لڈا جو ہے نا, منکر, وہ کہتے ہیں یار اس کا تو راوی کمزور ہے, اس کی سند ضعیف ہے, اس کے روات جو ہیں وہ قوی نہیں, سکہ نہیں. وہ اس حدیث کے راویوں کو کہتے ہیں کہ سکہ نہیں, اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابو جہل جیسا جھوٹا دشمن, منکر, مخالف, اس سے بڑا ردی اور کذاب راوی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ابو جہل روایت کر رہا ہے, جھوٹا ہے, کذاب ہے, دشمن رسول ہے, وہ روایت بیان کر رہا ہے. معراج کے سفر کی روایت بیان کرنے والا جھوٹا ہے, مسلمان نہیں ہے, کافر ہے. لیکن جب بات نے تصدیق کی یا تکذیب کی, اقرار کیا یا انکار کیا, بولو, جب شان محبوب کی بات ہو دیکھا جاتا, جب محبوب کے شان کی بات ہے تو عشق والے کہتے ہیں میرے یار کا شان میں مانتا ہوں. اب ایسی 20 حدیثیں ہیں جن پر رسالت, شان رسالت انکار کرتے ہیں. بھئی یہ حدیث صحیح نہیں, اس کے راوی کمزور ہیں, اس کے روایت اور درایت میں یہ نقص ہے, یہ خامی ہے. ارے یوں نہیں کہتے کہ تمہارے ایمان میں خامی ہے. چنانچہ ایک جگہ میں نے یہ حدیث کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا نام سنے, اذان کر میرا نام سنے اور انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے اور یوں کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں تو میرا نام سن کر یوں انگوٹھے چوم کر, انگلیوں کو, اپنے ناخنوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہے, لم یرمد ابدا, اس کی آنکھیں کبھی
تو ایک کہنے لگا کہ صحیح اس کی تو احادیث، یہ جو حدیث آپ نے بیان کی ہے اس کے راوی کمزور ہیں، یہ حدیث صحیح نہیں۔ میں نے کہا یہ میرے محبوب کے شان کی حدیث ہے نا، اس لیے تمہیں اس کے راوی کمزور نظر آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں اگر راوی کمزور بھی ہو، ابو جہل جیسے جھوٹے راوی بھی ہو، جب شان رسالت کی بات ہوگی ہم اس کو مان لیں گے۔ بات سمجھ میں آتی ہے نہیں؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، میرے آقا تشریف فرما ہے، اذان آ رہی ہے، حضرت صدیق اکبر میرے آقا کے سامنے جلوہ گر ہے۔